سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے دعوے کرنے والے جو لوگ ہیں دنیا میں، اور ان کا جو عمل ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے، اور جو محبت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کا صحیح حقدار کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی بھی ہر وقت لوگوں کو تاکید کی ہے کہ وہ رشتہ داروں سے جو ان کا حق ہے وہ ان کو برابر دے، ان سے محبت خلوص سے پیش آئے۔ ماں باپ کا کیا مقام ہے، دوسرے رشتوں کا کیا مقام ہے، میاں بیوی، اپنے بہن بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اولاد کا سب کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ محبت خلوص سے رہنے کی تاکید کرتا ہے ہم کو۔ قرآن ایک مقدس ایسی کتاب ہے جس میں ہم کو زندگی کے پورے طور طریقے، یعنی زندگی کا جو صحیح فلسفہ ہے، دین حق سے ہمارے الحمدللہ ہم کو ملتا ہے، اور قرآن مقدس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے۔ لوگ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس قرآن اور سنت رہنے کے باوجود بھٹک رہے ہیں، غلط راستے پر ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا وقار، اس کا جو مقام ہے اس کو بھول جا رہے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے۔ اور دنیا میں کچھ دوسرے رشتوں کو لے کر لوگ اتنے محبت میں زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اتنے بھول جاتے ہیں کہ اس کا اصل حقدار کون ہے۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح محبت کا حقدار کون ہے، تو پھر وہ لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے صحیح طریقے سے ان کا جو حق ہے وہ دینا شروع کریں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو دیکھنا پڑے گا۔ معلوم آپ کو ہونا چاہیے کہ محبت کا صحیح حقدار اللہ ہے سب سے پہلے۔ اللہ کی محبت کے بعد میں سب کی محبت ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، بعد میں دنیا داری میں سب محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی سے نے رشتوں سے محبت سے منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے، تم کو کس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ماں کا کیا مقام ہے، والد کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے ماں باپ کو، اس کا ذکر بھی ہے قرآن میں، اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ آپ دوسروں کو دے کے کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کر سکتے۔ آپ محبت کے حق کو، محبت کا جو مقام ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور صحیح فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح فیصلہ کرنا ہے تو آپ کو یہ جان لینا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محبت کا جو صحیح حقدار ہے وہ سب سے پہلے اللہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بعد میں دنیا داری میں دوسری سب محبتیں ہیں۔ اور یقیناً آپ انصاف کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ سب لوگوں کے ساتھ، جب آپ اس باریکی کو، اس حقیقت، اس سچائی کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں، اور ایک قرآن کی دوسری آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ تم نے لوگوں کو وہ مقام دے رکھا ہے جو کہ دراصل اللہ کا مقام ہے، جس کا حقدار اللہ ہے، اور آپ نے وہ جو مقام ہے انسانوں کو دے رکھا ہے۔ اور اگر یہ لوگ جان جاتے کہ اس غلطی، اس گناہ کی کیا سزا ہے تو وہ سمجھ لیتے۔ اور تو سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مقام محبت جو پہلے ہے وہ اللہ کا ہے، تو آپ پہلے اللہ کے مقام کو سمجھیے، پھر آپ دوسروں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہتر سمجھانے والا ہے، اللہ سے زیادہ بہتر اور کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، اور قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور یہ نعمتیں ہم کو ملی۔ قرآن جیسی مقدس کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین کی ہم امت ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ان نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے، اللہ کا جو مقام ہے اس کو سمجھیے،
جب آپ اللہ کے مقام کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ محبت کا مقام مطلب کیا ہے۔ پہلے یہ اندھی جو محبتیں ہیں دنیا میں، جو لوگ اپنے غرض کے لیے کرتے ہیں، یاد رکھیے بھی یہ ہے کہ اولاد اپنی محبت سے ماں باپ سے محبت کرتی ہے تو اس کے پیچھے ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال کی غرض ہے، اور اولاد سے ماں باپ کی محبت ایسی محبت رہتی ہے جس میں بے غرض ہے، وہ اولاد سے محبت کرتے ہیں بے غرض ہے۔ لیکن اگر وہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کو اگر بھول گئے تو پھر وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے ہر انسان کو سب سے پہلا مقام جو اللہ کا ہے وہ اس کو دینا چاہیے، اس کے بعد میں آپ جو ہے دوسرے رشتے ناتوں کو دیکھیے، ورنہ آپ بھٹک جائیں گے۔ اللہ کا مقام سب سے بلند مقام ہے، سب سے پہلا مقام اللہ ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اس کے بعد میں دنیا داری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کو ایک دوسرے سے محبت خلوص سے رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن میں ہم کو آیتیں ملتی ہیں الحمدللہ کہ کس طرح سے رشتوں کو نبھانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے رشتوں کو نبھانا ہے۔ تو رشتوں کو سمجھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقام کو سمجھیے، محبت کے مطلب کو سمجھیے، دین کو سمجھیے۔ ہمارا دین بہت بلند دین ہے، بہت بلند مرتبہ رکھنے والا دین ہے، اس کو سمجھیے۔ اپنے دین سے دور جا کے، قرآن اور حدیثوں سے دور جا کے یقین مانیے آپ کسی بھی رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رشتوں میں انصاف کرنے والے لوگ ہیں، ہم محبت کے مطلب کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم کو معلوم ہے سب کچھ، اور اگر آپ قرآن اور حدیثوں سے دور رہ کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر یقین مانیے یہ آپ غلط جا رہے ہیں، بالکل غلط جا رہے ہیں۔ آپ خود سے اندازے لگا لینا، خود سے چیزوں کو صحیح سمجھ لینا، یہ بہت بڑی غلطی ہی نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ وہ علم کسی کام کا نہیں ہے جو قرآن اور حدیثوں سے لیا ہوا نہ ہو، دین کے مطابق۔ اگر آپ کو دین کے معاملوں میں فیصلے کرنا ہے تو قرآن اور حدیثوں کی روشنی میں ہی آپ کو سمجھنا ہے سب۔ اور ہم مومنوں کے لیے یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پاس ہے، صحابہ اکرام کا عمل ہم کو معلوم، وہ سب ہم کو ملتا ہے حدیثوں سے۔ تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور ہم سمجھیں گے پڑھیں گے کب؟ جب ہم کو اللہ کا مقام ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ یہ محبت ہی ہم کو قرآن اور حدیثوں کے قریب لے جائیں گے، یاد رکھیے۔ جب ہم شروع کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مقام کیا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر جب ہم وہ مقام کو سمجھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم کو انصاف کیسا کرنا ہے رشتوں کے ساتھ، کون سے رشتہ کیا مقام رکھتا ہے، کون سے رشتے کی محبت کی کیا حدیں ہیں، رشتوں کی رسپیکٹیشن کیا ہے، ان کے حق و حقوق کیا ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ان کو کیا سمجھانا ہے، ہم کو خود کیا سمجھنا ہے، پرورش کے معاملے، بہت سی چیزیں اس میں ہیں۔ تو سمجھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے۔ قرآن اللہ نے رکھ دینے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے پہلے بھی اپنی دوسری ویڈیوز میں کہا تھا، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت ہم کو دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے تو ہمارے پاس سنتیں ہیں، پڑھیے، اور اللہ جو تعلیمات دے رہا ہے اس کو سمجھیے اور پھر عمل کریے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو۔ یقین مانیے یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کو چھوڑ دیں گے تو بھٹک جائیں گے، قرآن اور حدیثوں کو چھوڑیں گے نا تو بھٹک جائیں گے، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں تاکید کر کے لوگوں کو کہا تھا، تمہارے لیے اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو اللہ کا کلام ہے، دوسرا میری سنت۔ اور آپ نے قسم کھا کے کہا تھا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم میں سے جس کسی نے بھی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا وہ بھٹک جائے گا۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے قرآن اور حدیثوں دونوں کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر عمل کر بھی رہے ہیں تو کچھ دوسروں سے علم سے سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔
سن کے عمل کرنے میں اور خود پڑھ کے عمل کرنے میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ خود پڑھیے، پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیے، اس کے لیے کوئی عمر درکار نہیں ہے کہ اتنی عمر میں ہی پڑھنا چاہیے تھا، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پڑھیے، پڑھ کے عمل کریے۔ اللہ نے رکھنے کے لیے قرآن نہیں بھیجا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم قرآن اور حدیثوں کو سمجھیں، اللہ کے مقام کو سمجھیں۔ قرآن کو پڑھیے، پڑھ کے عمل کریے اور دوسروں کو سمجھائیے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن پڑھنے والا، حدیثوں کو پڑھنے والے اور عمل کرنے والوں میں شامل کرے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔